شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے ہانیال کے قصے کے قریب واقع تاریک جنگل کی شاہراہ کے بارے میں نہ سن رکھا ہو۔ وہاں کے رہنے والے برسوں سے اس شاہراہ کے بارے میں خوفناک کہانیاں سناتے آئے ہیں۔ ان کہانیوں میں سے کچھ اتنی بھیانک تھیں کہ لوگ رات کو اس راستے سے گزرنے سے کتراتے تھے، مگر احمد کے لیے یہ سب صرف دیوانگی تھی۔ وہ ایک معقول آدمی تھا، جدید دنیا کا باسی، اور ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ احمد ایک رات دیر سے کام سے واپس آ رہا تھا۔ وہ ایک انجینئر تھا اور ایک اہم پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن قریب تھی، اس لیے اسے دیر تک آفس میں رہنا پڑا۔ اس کا گھر ہانیال کے قصے کے دوسری طرف تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے اسے اس منحوس جنگل کی شاہراہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ احمد نے سوچا کہ وہ سب لوگوں کی طرح نہیں ہے جو ان کہانیوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ ان سب کہانیوں کو افواہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا، ریڈیو آن کیا اور سڑک پر نکل پڑا۔ رات کا اندھیرا تھا اور جنگل کی شاہراہ پر کوئی روشنی نہ تھی، صرف احمد کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھیں جو اس تاریکی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ آس پاس کے درخت بڑے اور خوفناک نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں سردی تھی اور کچھ عجیب سی خاموشی تھی جو احمد کو بے چین کر رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد احمد کو محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی کے پیچھے کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنی تھکان کا اثر سمجھا اور پھر سے آگے دیکھنے لگا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے پھر وہی حرکت محسوس کی۔ اس بار اس نے پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کی۔ اب اس کی گاڑی کے پیچھے ایک دھندلی سی شکل نظر آ رہی تھی۔ احمد کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، مگر شکل اسی رفتار سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ شکل انسان جیسی تھی، مگر اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ احمد نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اب وہ تقریباً 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا تھا، مگر وہ شکل ابھی بھی اس کے پیچھے تھی۔ احمد کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے پیچھے دیکھنے کی ہمت چھوڑ دی۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئیں۔ احمد کے لیے یہ انتہائی خوفناک لمحہ تھا۔ اس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، مگر بریکس نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب وہ اندھیرے میں مکمل طور پر بے بس تھا۔ اسی دوران اس نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو، واپس مت دیکھو۔ احمد کا دل دہل گیا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ گاڑی خود بخود رک گئی۔ احمد نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے موبائل فون کی لائٹ جلائی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک سے اسے ایک پرانا مکان نظر آیا جو جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ وہ مکان کافی خستہ حال تھا، مگر احمد کو کسی پناہ کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ مکان کے اندر کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ پرانے فرنیچر پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں، ہر طرف مکڑی کے جالے تھے۔ احمد نے سوچا کہ وہ کسی طرح یہاں سے صبح تک گزارا کر لے گا، مگر جب وہ اندر داخل ہوا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ اچانک اس نے مکان کے اندر سے کچھ سرسراہٹ سنی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، مگر کچھ نظر نہ آیا، مگر وہ سرسراہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ احمد نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سب ایک خواب ہو۔ اچانک مکان کے کونے سے ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا، آنکھیں گہری اور خالی، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے احمد کی طرف اشارہ کیا اور بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟
احمد کی زبان بند ہو گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ وہ عورت اس کے قریب آتی گئی۔ اس کی آواز میں درد اور نفرت تھی۔ تمہیں بتایا تھا کہ اس راستے سے مت گزرنا۔ احمد کو یاد آیا کہ اس نے ایک بار اپنی دادی سے اس مکان کی کہانی سنی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک عورت رہتی تھی جو لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے مکان میں لے جاتی تھی اور پھر انہیں مار ڈالتی تھی۔ احمد نے یہ کہانی ہنسی میں اڑا دی تھی مگر آج اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ عورت اب بالکل احمد کے سامنے تھی۔ اس نے احمد کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولی، اب تم بھی میری قید میں ہو۔ احمد نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز نہ نکل سکی۔ اچانک مکان میں روشنی پھیل گئی اور احمد نے خود کو اپنے گھر کے کمرے میں پایا۔ اس کی بیوی اور بچے اس کے آس پاس کھڑے تھے اور وہ سب پریشان نظر آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ احمد نے آنکھیں موند کر سر ہلایا۔ تم جنگل کی شاہراہ سے واپس کیوں آئے؟ اس کے بیٹے نے پوچھا۔ احمد نے اپنے خواب کی حقیقت کو محسوس کیا اور کہا، کبھی اکیلے اس راستے سے نہ جانا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ صرف ایک خواب نہیں تھا، جنگل کی شاہراہ پر کچھ تھا، کچھ ایسا جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس راستے سے نہیں گزرے گا، خاص طور پر رات کے وقت۔ وقت گزرنے کے ساتھ احمد نے اس واقعے کو اپنی زندگی کا ایک سبق سمجھا۔ اس نے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی یہ کہانی سنائی اور کہا، جنگل کی شاہراہ پر اکیلے گاڑی نہ چلائیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ وہاں کچھ ایسا ہے جو آپ کو واپس نہیں آنے دے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔